الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. السلام بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک کا جو موضوع منتخب کیا گیا وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی بہت ساری صفات قرآن و سنت میں بیان کی گئیں، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں جو پہلو ہے وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے عاشق تھے اور اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر انہوں نے بسر کی۔ مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، یا حضور کے وصال کے بعد دور خلافت ہو، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے لبریز نظر آتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا، حضور کا عشق مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اور کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے مسلمان، تو بھی اللہ سے عشق نبی کا ذرہ مانگ لے، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، کہ اللہ سے ابو بکر صدیق والا سوز مانگ لے اور مولا علی والی تڑپ مانگ لے۔ یہ انہیں پتہ تھا، علامہ اقبال خود عاشق مصطفیٰ ہے، کہ عشق کی جب بھی بات ہوگی صدیق اکبر کا ذکر ضرور آئے گا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا تذکرہ ہوگا، جب بھی رسول اللہ کے عاشقوں کی بات آئے گی، تو تاجدار صداقت کا ذکر صف اول میں آئے گا، کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے عاشق ہیں، جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ فدا کر دیا، قربان کر دیا۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نے 40,000 دینار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دین پہ خرچ کر دیے۔ جہاں بھی ضرورت پڑی، بس حضور کا اشارہ کرنے کی دیر ہوتی، ابو بکر صدیق اپنا مال حاضر کر دیتے۔ اور ادب رسول چونکہ عشق ہو تو پھر ادب بھی ہوتا ہے۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب یہ حکم آیا کہ اپنی آوازیں نبی کی آوازوں کے سامنے اونچی نہ کرو، کہ اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرو، اور میرے نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو اگر ایسا کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ بالکل انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کریں گے، حضور کے سامنے اب بالکل آہستہ آواز میں گفتگو کیا کریں گے۔ تو اس وقت اللہ نے پھر اگلی آیت نازل فرمائی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے جو اپنی آوازیں رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ تو یہ آیت اتری ہی جناب صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے بارے میں، کہ وہ آوازیں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب آواز بالکل اونچی نہیں کریں گے، اب بالکل آہستہ آواز میں حضور کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جنہوں نے اپنی آوازیں پست کر لی ہیں، جو میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کی روشنی عطا فرما دی ہے، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب دیکھنا ہو تو اس کی بھی مثال ابو بکر صدیق کی زندگی میں ملتی ہے۔
عاشق مصطفیٰ بھی تھے، اور پھر حضور کا ادب جو تھا وہ بھی کمال درجے کا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بھی ایک مثال ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تھا کہ آپ کے باپ نے سرکار کے بارے میں کوئی بات کر دی، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے والد بعد میں مسلمان ہوئے، تو کوئی بات کر دی تو جناب ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، باپ کو تھپڑ مار دیا، تو رسول اللہ کو بتایا گیا، حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے اپنے باپ کو ہی مار دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے آپ کی بے ادبی کی تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کا سر اڑا دیتا۔ ہم رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے، ہم مصطفیٰ کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ بڑے نرم دل تھے، لیکن جب حضور کے ادب کی بات آتی تو پھر ابو بکر صدیق جلال میں آ جاتے، پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب سرکار کے ادب کی بات آتی، حضور کے احترام کی بات آتی، تو پھر صدیق اکبر کسی کی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو برداشت کر لیتے، لیکن جب سرکار کی بات آتی تو صدیق اکبر کو جلال آ جاتا۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ سامنے باپ ہے، سامنے بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ اس کا میرے مصطفیٰ سے تعلق کیا ہے، میرے آقا کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی اس نے۔ اگر حضور کے بارے میں، اور پھر قرآن کی ایک آیت گواہ ہے، جب مدینہ میں آئے تو وہاں یہودیوں کا ایک عالم تھا فخاذ بن عزورہ، حضرت ابو بکر صدیق وہاں جہاں ان کا مدرسہ تھا یہودیوں کا بیت المدراس، وہاں گئے، ان کو دعوت دی اسلام کی۔ تو جب اسلام کی دعوت دی تو اس دوران وہ جو یہودیوں کا عالم تھا اس نے اللہ کی شان میں بے ادبی کر دی۔ اس نے بے ادبی کیا کی؟ جب ابو بکر صدیق نے قرآن کا حکم سنایا کہ اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ مطلب زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، تو وہ آگے سے بدبخت کہنے لگا کہ اللہ امیر ہے، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں؟ کیا اللہ فقیر ہے جسے پیسوں کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے؟ جب اس نے یہ جملہ بولا تو صدیق اکبر نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، حالانکہ بڑے نرم دل ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ادب کی بات آتی تو صدیق اکبر برداشت نہیں کرتے تھے۔ تھپڑ مارا، جب تھپڑ مارا تو وہ دوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں ابو بکر نے مارا ہے، ہم شکایت لے کے آئے ہیں، ابو بکر کو سزا دی جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے جب حضور نے پوچھا نا ابو بکر کیا ہوا، تو صدیق اکبر نے ساری بات سنا دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے بلا وجہ نہیں مارا، اس نے اللہ کی شان میں بے ادبی کی ہے، اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے، اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو کہا ہی نہیں ایسا، میں نے یہ بات کی ہی نہیں، یہودی مکر گیا۔ اگر ابو بکر نے کی ہے تو کوئی گواہ پیش کرو، اگر میں نے یہ بات کی ہے تو ابو بکر صدیق گواہ لے آئیں۔ تو وہاں گواہ مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق اکیلے تھے۔ تو جب کوئی گواہ نظر نہ آیا تو اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں پوری آیت نازل فرما دی، فرمایا صدیق تو ہوتا ہی وہ ہے جو سچ، ہمیشہ سچ پر قائم رہتا ہے، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ بلا ارادہ بھی نہ نکلے۔ تو اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران کی آیت، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا یقیناً اللہ نے یہ بات سنی ہے، یہ ابو بکر کا گواہ اور کوئی نہیں نا، فرمایا اللہ نے اس بات کو سنا ہے، ابو بکر کی صداقت کی گواہی عرش والا رب دے رہا ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا یقیناً اللہ نے سنی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، فرمایا ہم ان کی بات لکھ لیں گے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے جو نبیوں کو ناحق قتل کیا وہ بھی لکھ لیں گے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈال کے کہیں گے کہ اب چکھو جہنم کی آگ کا مزہ،
جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تیری صداقت کی گواہی رب نے قرآن میں عطا فرما دی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے صدیق اکبر کی محبت تھی، یہ پیار تھا کہ کبھی نہ اللہ کی شان میں بے ادبی برداشت کی اور نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کو برداشت کیا۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے محبوب کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا، جس سے محبت ہو اس کی توہین وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو جناب صدیق اکبر سچے عاشق تھے، انہوں نے کبھی حضور کی بے ادبی کسی صورت میں برداشت نہیں کی اور ہر موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، حضور کے قدموں میں رہے اور سرکار کی صحبت میں بیٹھے رہے، حضور کی صحبت کا فیض پایا۔ بلکہ یہاں یہ الصواعق المحرقہ میں ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی جگہ ہی خاص تھی بیٹھنے والے، وہاں کوئی صحابی بیٹھتا ہی نہیں تھا، اسے پتا تھا یہاں مصطفیٰ کے یار ابو بکر بیٹھتے ہیں، یہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، یہ جگہ صرف جناب صدیق اکبر کے لیے خاص ہے، وہاں صرف جناب ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے۔ اور حضور فرماتے تھے کہ ابو بکر اور عمر ہما بمنزلۃ السمع والبصر، یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں میرے کان بھی ہیں، ابو بکر و عمر میری آنکھیں بھی ہیں اور میرے کان بھی ہیں۔ تو جنہیں حضور اپنی آنکھیں فرما رہے، جنہیں حضور اپنے کان کہہ رہے ہیں، وہ کس قدر حضور کے قریب ہیں، کتنی محبت ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کتنا پیار ہے انہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ وہ سرکار کے ساتھ اسی طرح رہے جیسے بندے کے جسم کے ساتھ آنکھ اور کان ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ہر حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، مکی زندگی میں بھی حضور کی صحبت میں رہے اور حضور کے لیے دھکے کھاتے رہے، حضور کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، حضور کے لیے مارے کھاتے رہے۔ اور ہجرت کی تو پھر جو سفر ہے ہجرت کا، وہ تو ایک ایک لمحہ گواہ ہے کہ مصطفیٰ کا پہرا ابو بکر نے ایسے دیا جیسے دینے کا حق ہوتا ہے، حضور سے محبت کی ایسی داستان لکھی ابو بکر صدیق نے کہ جو دنیا کی اور داستان کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ نے فرمایا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو میرے رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ باری ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق فرماتے ہیں، یہ تفسیر میں اس ہستی کی بیان کر رہا ہوں جو آل نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام بہت بڑی ہستی، وہ بیان فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو معیت کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ جتنی حضور کی صحبت اور سنگت جناب ابو بکر صدیق کو ملی ہے نا، کسی اور کو اتنی صحبت اور سنگت نہیں مل سکی۔ جناب صدیق اکبر ساتھ رہے حضور کے اور صحبت میں سب سے زیادہ، بلکہ آپ کو کہا جاتا ہے مزاج شناس مصطفیٰ، یعنی ابو بکر صدیق حضور کے مزاج کو بھی جانتے تھے کہ حضور کا مزاج کیا ہے، اب حضور کیا چاہتے ہیں، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کیا ہیں، ابو بکر صدیق حضور کے اشاروں کو بھی جانا کرتے تھے۔ اور حدیبیہ کے مقام پر جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی آیا مذاکرات کرنے کے لیے، تو اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں نا، جب جنگ لگی اور مکے والے غالب آنے لگے تو یہ سارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ ہے نا، یہ چھوڑ جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو پاس حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، بڑا ایمان پرور، روح پرور جملہ جناب ابو بکر صدیق نے بولا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدر اللات نحن نترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا بتوں کی شرمگاہ کو چاٹنے والوں، کیا تم کہہ رہے ہو ہم رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے؟
انہوں نے فرمایا جاؤ جا کے بتوں کے ٹانگے چاٹو، تمہیں کیا پتا ہمیں مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے، تمہیں کیا خبر کہ ہمیں مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے قدموں پہ اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنی گردنیں کٹوائیں گے، ہم رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں، ہم رسول اللہ کے قدموں پہ جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کے وہاں جلال والے جملے تھے۔ جب سرکار کی محبت کی بات آتی، حضور کے عشق کی بات آتی، حضور کے ادب کی بات آتی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جلال میں آ جایا کرتے، اور کوئی بات کسی کی حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، کہ ابا جی بدر کے میدان میں جب آپ لڑ رہے تھے اور ہم وہ کافروں کے لشکر میں تھے، تو کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو جناب صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا بیٹا تم نے تو چھوڑ دیا تھا نا باپ سمجھ کے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی حضور سے پیار کرتے تھے۔ مال تو چیز ہی کوئی نہیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بڑھ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے محبت کیا کرتے تھے، سرکار سے الفت تھی ان کو ہر چیز سے بڑھ کر، اور یہ تو اللہ نے ازل سے لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو صحابی ایسے ہیں جو عالم ارواح میں بھی مسلمان تھے، ماں کے پیٹ میں بھی مسلمان تھے۔ یہ امام العارفین ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دو صحابی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو اظہار اسلام کیا ہے، ورنہ وہ بچپن سے پیدائشی طور پہ مسلمان تھے، وہ پیدا ہوئے تو مومن تھے، ماں کے پیٹ میں تو تھے تو پھر بھی مومن تھے، اور وہ عالم ارواح کے اندر تھے تو وہاں بھی مصطفیٰ کے غلام تھے۔ وہ کون سے دو صحابی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک جناب ابو بکر صدیق ہیں اور ایک مولا علی شیر خدا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں بھی مومن تھے، اور ان کی والدہ کا بیان ہے، حضرت ام الخیر سلمہ ان کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب کبھی کسی بت کی پوجا کرنے کے لیے جاتی نا تو بت کے آگے میرا بیٹا مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ جب پیٹ میں ابو بکر صدیق تھے تو پیٹ میں جب میں جھکنے لگتی تو بت کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا، اور آواز آتی یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا یہ جہنم سے آزاد ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور یہ مصطفیٰ کا یار بھی ہے، مصطفیٰ کا رفیق بھی ہے، یہ رسول اللہ کا یار غار ہے۔ تو اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے غلام تھے۔ یہ تو عالم ارواح کی دوستی ہے، اور حضور کی حدیث ہے بخاری میں فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں جو ہوتی ہیں نا وہ اکٹھے کیے ہوئے لشکر ہیں، جو روحیں اس جہان میں اکٹھی رہی وہ اس جہان میں بھی اکٹھی رہیں گی، اور جو اس جہان میں دور دور رہے وہ اس جہان میں بھی ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ تو پھر اس جہان میں دیکھو ابو بکر صدیق میرے نبی کے کتنا قریب رہے، تو پتہ چلا عالم ارواح کے اندر بھی ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ رہے، حضور سے جدا نہیں تھے، اس جہان میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں، سرکار سے جدا نہیں ہوئے۔ تو عالم ارواح میں بھی ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، اور عالم دنیا میں بھی ساتھ، اور آج قبر میں بھی جہاں مصطفیٰ ہے وہیں ابو بکر صدیق ہے، یہ حضور کے ساتھ ہیں، اور روز محشر بھی ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اور دنیا میں ادب کیا، محبت کی سرکار سے، کہ حضور نے ایک دن اپنے صحابہ سے جب پوچھا کہ کس کو کون سی عبادت پسند ہے،
تو سب نے اپنا اپنا اظہار خیال کیا، کسی نے روزے کی پسند کا اظہار کیا، کسی نے جناب قرآن کی تلاوت کی پسند کا اظہار کیا، کسی نے غریبوں کو کھانا کھلانے کی پسند کا اظہار کیا۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا، اور جب ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری سب سے بڑی پسند کیا ہے کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں میری ہوں چہرہ میرے کریم آقا کا ہو۔ یہ کیسی پسند ہے کہ ابو بکر صدیق نماز سے محبت نہیں کرتے تھے، حج سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، ہر شے سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میری سب سے بڑی پسند یہ ہے، میری سب سے محبوب عبادت یہ ہے کہ مجھے موقع ایسا ملتا رہے کہ میری آنکھیں ہوں چہرہ نبیوں کے امام کا، میں حضور کو دیکھتا ہی رہوں، بس آقا کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہی کرتا رہوں، میری آنکھیں میرے آقا کی زیارت کرتی رہیں۔ جس ابو بکر کی سب سے پسندیدہ عبادت ہی یہ ہے کہ میں حضور کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، تو پھر خود سوچیں اسے مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، کہ پوری زندگی پھر اسی طرح گزاری۔ جب بدر کے میدان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا میرا پہرا کون دے گا، میرا پہرا کون دے گا، تو سب سے بڑی جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ حضور کا پہرا دینا۔ تو کوئی صحابی یہ ڈیوٹی لینے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ بہت مشکل ڈیوٹی تھی اور بڑی ذمہ داری تھی۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے تلوار لی اور حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا پہرا دینے کے لیے ابو بکر حاضر ہے، آپ کا پہرا ابو بکر دے گا۔ اور حضور ساری رات عبادت کرتے رہے، سارا لشکر سویا رہا، دو ہستیاں اس لشکر میں جاگ رہی تھی، ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاگ رہے تھے اور ایک ابو بکر صدیق جاگ رہے تھے۔ حضور عبادت کر رہے تھے، سرکار سجدے کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اور ابو بکر صدیق حضور کا پہرا دے رہے تھے۔ ساری رات پہرے میں گزاری، اور جب حضور عبادت کرتے ہوئے آپ کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر جاتی تو ابو بکر صدیق کیا کرتے؟ چادر پکڑ کے حضور کے کندھوں پہ دوبارہ رکھ دیتے۔ اور جب حضور نے زیادہ رو رو کے دعائیں کی اور آنکھوں سے آنسو آئے اور چادر مبارک گر گئی، تو ابو بکر صدیق حضور کو ساتھ لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کر دیں، آپ نے اتنی دعا کر دی ہے، اب اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی، اب اللہ کی نصرت ضرور آئے گی۔ اور پھر اللہ نے اسی وقت حضور کو پیغام دے دیا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، 5000 فرشتہ بدر میں تیری مدد کو آئے گا، 5000 فرشتے تیری نصرت کے لیے آئیں گے، صحابہ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ تو اس میدان میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی دیتے رہے۔ یہ حضور سے محبت تھی، یہ حضور سے پیار تھا، اور آپ کو ایک شرف ملا، وہ بہت بڑا شرف ہے کہ حضور کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں ابو بکر صدیق نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ یہ ابو بکر صدیق کو شرف ملا ہے، اور صرف ایک نماز نہیں پڑھائی، ابو بکر صدیق نے 18 نمازیں پڑھائی۔ کیوں جی 18 نمازیں؟ ایک تو ہے نا جب حضور بیمار تھے اس وقت، لیکن ایک اس سے پہلے کا بھی واقعہ ہے۔ حضور کسی قبیلے کی صلح کروانے گئے تھے، تو حضرت بلال کو فرما گئے کہ اگر مجھے لیٹ ہو جائے تو ابو بکر کو کہنا نماز پڑھا دیں گے، تم اذان پڑھنا، اقامت پڑھنا، اور ابو بکر سے کہنا وہ نماز پڑھا دیں۔ یہ حضور اس وقت صحیح سلامت، کوئی بیماری نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح کروانے کسی قبیلے کی گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے؟ کہا جی پڑھاؤں گا۔ بلال نے اذان پڑھی، اقامت پڑھی، حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے، کسی صحابی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، سارے صحابہ نے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے۔
جب نماز کچھ حصہ ادا ہوا تو سرکار بھی ادھر سے تشریف لے آئے، ادھر سے آقا بھی آ گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف پیچھے، جو سب سے پیچھے صف تھی، وہاں حضور تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھ لیا، تو صحابہ نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ حضور آ گئے ہیں، راستہ دے دو، ہے نماز میں، حضور آ گئے ہیں، راستہ دے دو۔ تو جیسے جیسے حضور آگے آتے گئے صحابہ صفیں چھوڑتے گئے۔ ہے نماز، لیکن کسی افسر کے پروٹوکول کے لیے نماز میں ایسے نہیں ہو سکتا، کسی بڑے سردار کے لیے یہ جناب ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ صفیں چھوڑ دیں اور اسے اندر آنے دیں۔ نماز کے اندر آپ کسی کو یہ عزت نہیں دے سکتے، یہ عزت نماز میں دی جا سکتی ہے تو جناب زہرا کے بابا کو صرف دی جا سکتی ہے، یہ صرف آقا کو عزت دی جا سکتی ہے۔ صحابہ پیچھے ہوتے گئے، حضور پہلی صف میں آ گئے، پہلی صف میں حضور کھڑے ہیں اور مصلی امامت پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز کی بھی روح ادب مصطفیٰ ہے، نماز کی روح بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی صرف نمازی ہے اور نبی پاک کی ذات سے اس کا کوئی تعلق اور محبت نہیں، تو پھر وہ یاد رکھے اس کی نماز کسی کام کی نہیں۔ ہاں، جو نماز بھی پڑھتا ہے اور مصطفیٰ کا ادب بھی کرتا ہے، ابو بکر نے بتا دیا اصل نمازی وہ ہے جو نماز بھی پڑھے اور نماز کے دوران مصطفیٰ آ جائیں تو مصلی بھی چھوڑ دے۔ ابو بکر صدیق پہلے مصلی امامت پہ کھڑے تھے، تو جب حضور پہلی صف میں آئے تو صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے۔ حضور نے فرمایا پڑھاؤ نماز پڑھاؤ، تو صدیق اکبر نے اس کے باوجود آپ پیچھے آ گئے، مصلی پہ کھڑے نہیں ہوئے، واپس آ گئے، پیچھے آ گئے۔ تو جب نماز حضور آگے چلے گئے، کچھ حصہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، باقی حضور نے خود پڑھایا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، جب میں نے کہا تھا تم آگے کھڑے رہو، تمہیں میں نے اجازت دے دی تھی کہ تم پڑھاؤ، تو پھر تم پیچھے کیوں آئے؟ یہ جو جملہ ابو بکر صدیق نے بولا نا اس وقت، اور بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ کی کیا اوقات ہے؟ اپنے آپ کو نام بھی نہیں لیا، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ حضور آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ آقا آپ نے مجھے اجازت دے دی تو آپ کی عنایت ہے، لیکن ابو بکر کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں، ابو بکر آگے کھڑا ہو۔ آقا ایسے نہیں ہو سکتا، مصلی امامت چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ سے آگے کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ ادب بھی تھا اور محبت بھی تھی، انہوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ کوئی ایسا نمازی ہو جو کہے کہ جناب حضور کا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے، تو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، نماز تو مکمل ہی یاد مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ کیوں جی توجہ ہے؟ اگر حضور کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی ہی نہیں، یہ فتویٰ ہے۔ حضور کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی ہی نہیں، مکمل ہی نہیں ہے۔ وہ کس طرح آپ نے سارے نماز کے ارکان ادا کر لیے ہوں، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ جب آپ التحیات میں بیٹھ کر کہیں گے نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھیں گے اور پھر درود پڑھیں گے اللہ کے نبی پر، نبی کی آل پر، تو پھر سلام پھیریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ پتہ چلا نماز تو مکمل ہی مصطفیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ ابو بکر صدیق کو پتہ تھا کہ نماز بھی خالی نماز نہیں ہے، نماز عشق مصطفیٰ کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اور مصلی چھوڑ دیا۔ اور پھر دوسرا جو واقعہ ہوا وہ تھا جب حضور بیمار تھے، بیماری کے ایام تھے، تو سرکار نے نماز کا وقت ہوا، بلال حبشی آئے، کہا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے بڑا کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہیں، جب آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو روئیں گے، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو نہیں کسی اور سے کہہ دیں، وہ بڑے نرم دل ہیں، آقا وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بار حضور نے اور جلال میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتیں نہ بنو، جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا۔ کھڑا کر دیا مصلی پہ۔ جب کھڑے ہوئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، بیماری میں افاقہ ہوا، حضور صحت مند ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے بھی لے چلو مسجد میں۔ حضور جب مسجد میں لایا گیا، حضرت عباس اور حضرت مولا علی دونوں نے کندھا دیا، ایک طرف سے حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک طرف مولا علی کے کندھے پہ، اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی حضور مسجد میں آئے نا تو صدیق اکبر کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، مصلی بھی ملا ہے لیکن پتہ ہے کہ یہ دیا جس نبی نے اس کا ادب پہلے ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا حضور آ گئے ہیں تو فوراً مصلی سے ہٹ گئے کہ میرے آقا تشریف لا کے مصلی پہ کھڑے ہو۔ اور انہوں نے کہا تھا ایک شاعر نے کہ قاضی کھول کتاب ڈسا، قاضی کھول کتاب ڈسا، ایڈو وقت نماز اوڈو یار آ گئے۔ قاضی کھول کتاب ڈسا، ایڈو وقت نماز اوڈو یار آ گئے، ایڈو پاک امام اذان دتی، گھنڈ کھول اوڈو سرکار آ گئے، ایک بے تھی فرض عظیم دوہی، میری سوچ تو پانی تار آ گئے، ناشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں دلدار آ گئے۔ یہ تھی صدیق اکبر کی نماز، اور ان کا جذبہ عشق مصطفیٰ، حضور کی اتباع، سرکار کی محبت۔ اور یہ ایسی نماز ہوئی کہ جس میں دو امام تھے، حالانکہ نماز میں صرف امام کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، دو امام کسی نماز میں نہیں ہو سکتے، لیکن امام بخاری نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ نماز ایسی تھی کہ جس میں دو امام تھے۔ دو امام کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور آگے تشریف فرما تھے اور ان کے پہلو میں ابو بکر صدیق کھڑے تھے اور پیچھے سارے صحابہ تھے۔ ابو بکر کی امامت رسول اللہ کر رہے تھے اور ابو بکر سارے صحابہ کی امامت کر رہے تھے۔ میرے نبی نے اس طرح نماز پڑھائی کہ لوگوں دیکھو، جو مجھے امام مانتا ہے اس پہ ضروری ہے ابو بکر کو بھی امام مانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے حضور کے کھڑے ہوئے اور صحابہ کو نماز پڑھائی۔ آگے حضور ہیں، پیچھے صدیق اور پیچھے سارے صحابہ کرام ہیں۔ یہ حضور کا ادب تھا، یہ حضور کا احترام تھا کہ حضور کے لیے مصلی چھوڑا، 2 دفعہ چھوڑا، اور تیسری بار جب آخری دن حضور کا وصال ہوا، پیر کا دن تھا جب حضور کا وصال ہوا، تو آخری بار حضور نے پردہ ہٹایا۔ جب پردہ حجرے کا ہٹایا نا، حضرت جابر کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ اس دروازے سے صرف حضور اندر آتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے سے پردہ ہٹا تو فرماتے ہیں ہمیں دل پہ قابو ہم نہ رکھ سکے، ہم اپنے دلوں پہ قابو نہ رکھ سکے۔ ادھر نماز ہے، ادھر آقا ہے، ادھر کعبہ ہے اور ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے، ہم دلوں پہ قابو نہ رکھ سکے۔ کہتے ہیں بہت بڑی آزمائش آ گئی کہ اب کعبے کی طرف توجہ کریں یا یار کے حجرے کی طرف توجہ کریں، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں ہم قابو نہ رکھ سکے۔ ہم نے جب حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھا نا تو وہ منظر انہوں نے جو بیان کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ صحابی رسول قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا حسین منظر ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ جو حضور کے چہرے کی زیارت کا منظر تھا نا، کہتے ہیں اللہ کی قسم کبھی ہم نے ایسا منظر زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضور کے چہرے کا وہ نور، سرکار کا حسن و جمال، کہتے ہیں ہم نے چہرے قبلے سے ہٹا کر حضور کی طرف کر دیے اور حضور کے نور والا منظر دیکھا، اور فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے، جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ تشبیہ دیکھو کیسے دی کہ حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہے۔
حضور کا چہرہ قرآن لگ رہا تھا، وہ منظر، لیکن صحابہ ہٹنے لگے تھے۔ حضور نے فرمایا اتموا صلاتکم، حضور نے وہ آخری نماز تھی، صحابہ کہتے ہیں ہماری آخری زیارت تھی، حضور نے فرمایا اپنی نماز مکمل کر لو۔ یہ حضور کے ادب کے لیے ابو بکر صدیق نے مصلے چھوڑے اور سرکار سے محبت اس قدر کی کہ ساری دنیا سے دشمنی لے لی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے صراف کے پاس اور دل میں سوچا کہ یار اللہ کا نام جہاں بھی ہوتا ہے نا، ساتھ حضور کا نام ضرور ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نام ہو ساتھ حضور کا نام نہ ہو۔ اذان میں، نماز میں، کلمے میں، قرآن میں، خطبے میں، ہر جگہ جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں پر حضور کا بھی نام آتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے ساتھ حضور کا نام بھی لکھوا دیا، لیکن جب واپس آئے نا تو حضور نے انگوٹھی دیکھی تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نیچے لکھا تھا ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا اللہ کا نام لکھواؤ، تم نے میرا بھی لکھوا لیا، اپنا بھی لکھوا لیا۔ حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو صرف آپ کا نام ساتھ لکھوایا ہے، اس لیے لکھوایا ہے کہ میں نے سوچا کہ ہر مقام پر جہاں پہ اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں ساتھ آپ کا نام بھی ہوتا ہے، تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو جائے، اور میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، میں نے تو صرف آپ کا نام ساتھ لکھوایا ہے۔ ادھر سے جبریل آ گئے۔ اللہ اکبر، کہہ دیں سبحان اللہ، کوئی سبحان اللہ میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے، ابو بکر کا نام رب نے خود لکھوایا ہے۔ سرکار سے عشق کا یہ ان کا انداز تھا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، اور اطاعت رسول اس حد تک کہ ساری زندگی حضور کے نقش قدم پہ چلتے رہے، نقش قدم سے ادھر ادھر کبھی بھی نہیں ہٹے۔ اور جب خلیفہ بنے تو آپ کا خطبہ جو آپ نے پہلا خطبہ دیا اس کے میں چند لفظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور پتہ چلے گا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی عزیز تھی، وہ کس قدر قرآن اور سنت۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا، اور رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ حضور کی سنت کے راستے پہ چلنا۔ یہی دو ہمارے لیے اصل لا ہیں، قانون ہیں، یہی ضابطے ہیں جن پہ چل کے ہم زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا قرآن ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب پہلا خطبہ دیا تو آپ فرمانے لگے اے لوگو اطیعونی ما اطعت اللہ و رسولہ، تم میری بات مانتے رہنا۔ کب تک؟ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہوں۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہوں تو تم میری بات مانتے رہنا۔ جب تک میں قرآن پہ عمل کروں، جب تک میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کروں تو تم میرے پیچھے چلنا، میری بات ماننا۔ لیکن فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں تو پھر میری اطاعت کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تم نے میرے پیچھے نہیں چلنا، پھر مجھے سیدھا کرنا ہے۔ تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کی میں اطاعت کروں تو ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ آئی کہ ہمارے ہاں جو اپنے لیڈروں کو کہ غلط کاموں کو بھی ہم صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اگر صدیق اکبر پہلے خلیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹوں تو میرے پیچھے نہ چلنا،
جتنا بھی بڑا لیڈر ہو نا، سیاسی لیڈر جتنا بھی بڑا ہو، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائے تو ہمارے لیے وہ حجت اور دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے حجت اور دلیل یا قرآن ہے یا جاؤں سیدھے راستے سے، تو تم میرے پیچھے نہ چلنا، بلکہ کیا کرنا، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ پیغام ہے جناب صدیق اکبر کا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم کرنا، نہ کروں تو پھر میرے پیچھے چلنا تمہارے لیے درست نہیں ہے. اور آپ کی سیرت جو تھی وہ حضور کی سیرت میں رنگی ہوئی تھی، حضور کی سیرت میں رنگ چکی تھی. آپ کی عادتیں، بول چال، طریقے زندگی گزارنے کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل سیرت کا عکس نظر آتے تھے. اپنی آپ دور خلافت سے پہلے غریبوں کی خدمت کرنا آپ کی ایک بہت بڑی صفت ہے. حضور کی بھی صفت ہے غریبوں کی مدد کرنا، اور ابو بکر صدیق کی بھی صفت ہے غریبوں کی مدد کرنا. یتیم بچیاں تھیں دو، اور ان کے گھر جا کر ابو بکر صدیق ان کی بکریوں کا دودھ نکال کے انہیں دیا کرتے تھے. کیوں جی؟ آج کل تو اگر کسی کی مدد کی بھی تو ساتھ میڈیا والے بھی آنے ضروری ہیں. کیوں جی؟ فیس بک پہ نہ دی تو وہ آپ کی نیکی قبول ہی نہیں. اخبار کی زینت نہ بنی تو بیوہ کی مدد آپ کی تو کسی کام کی نہیں ہوگی نا. لیکن وہ اس دور میں نہ میڈیا تھا، نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت تھی. ابو بکر جاتے اور جا کے ان بچیوں کی خدمت کراتے. غریب یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ نکال کر ان کو دے کر واپس آ جاتے. جب آپ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تو وہ بچیاں بڑی پریشان ہوئیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمارے گھر کے کام کون کرے گا. تو صدیق اکبر آئے، جس طرح پہلے آتے تھے جس وقت ڈیوٹی کرنے اسی طرح آئے. تو فرمانے لگے بیٹیوں پریشان نہیں ہونا، جس طرح ابو بکر پہلے خدمت گزار تھا اب بھی خدمت گزار ہی رہے گا. جس طرح پہلے ابو بکر خدمت کرتا تھا اسی طرح آج بھی خدمت گزار رہے گا، اور پورا دور خلافت بھی آپ اسی طرح ان بچیوں کی مدد کرتے رہے. یہ تھی ان کی سیرت جس میں حضور کی سیرت کا رنگ نظر آتا تھا. سارے یار نبی دے پیارے پر کوئی نہیں نہ چارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، اینا جان نثارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا ہوبداراں ورگا. اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزاراں ورگا. اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزاراں ورگا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وما علیہ الا البلاغ.